بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ قادیانیت یہودیت کے کتنا قریب ہے، یعنی یہودیوں کی وہ بعض چیزیں بلکہ زیادہ تر اہم چیزیں ان کے جو بنیادی عقائد میں شامل ہوتی ہیں قادیانیت میں شامل ہیں۔ جیسے دیکھیے، یہودی حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز تعلقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہودی یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ مرزا نے بھی یہود کی تقلید میں حضرت مریم بطول کی شان میں ویسی ہی گندگی اچھالی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ایام صلح میں لکھا کہ یہود کی طرح افغان میں بھی رواج ہے کہ اگر ان کی لڑکیاں نکاح سے پہلے اپنے منسوب سے میل ملاپ رکھیں تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں سمجھتے۔ مثلا دیکھیے، مثال دے رہا، مثلا مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط اور اس کے گھر سے باہر چکر لگانا اس رسم کی شہادت دیتا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے، بعض پہاڑی خواتین کی لڑکیاں اپنے منصوبوں سے حاملہ بھی ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ ننگ و عار نہیں سمجھا جاتا۔ ایام صلح در روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 300 کے حاشیے کی یہ بات ہے۔ تو اس میں اس نے باقاعدہ صراحتاً لکھا ہے کہ حضرت مریم بطول کی طرف سے اپنے منصوب اور اس کے اپنے کہنے کے مطابق یوسف کے ساتھ اختلاط ہوا تھا اور اس سے نعوذ باللہ بلاتکاری اور غلط کام صادر ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدے سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، حضرت مریم کی شان میں، حضرت عیسیٰ کے سامنے شان میں کتنی بڑی گستاخی اس نالائق انسان نے کی ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ جس طرح یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح مرزا بھی معجزات کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو معجزات تھے، قرآن کریم نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات سرزد ہوئے ہیں۔ کئی معجزات کا خود قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتم در روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 290۔ دیکھیے یہاں کتنی مشابہت اس نے اختیار کی ہے یہود کی عیسائیوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لکھنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے سلسلے میں۔ یہود کی طرح قادیانی نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ اس کو نبی قرار دے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ایک انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جائے کہ نبی مان لے ان کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ایسے نالائق انسان کی حالت دیکھیے کہ اس نے خود تو اپنے بارے میں یوں کہہ دیا کہ مسیح موعود ہوں، اور بعض جگہ یوں کہا کہ حضرت مسیح موعود کا پرتو اور مثیل ہوں، لیکن ایک بعض جگہ یوں لکھ رہا ہے کہ حضرت مسیح نبی بننے کے لائق تو دوسری بات ہے، انسان بننے کے بھی وہ لائق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتم در روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 293۔ اسی طرح جس طرح یہود توریت میں تحریف کرتے رہتے تھے، اسی طرح مرزا نے قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں سینکڑوں تحریفیں کی ہیں۔ اس کی مثالیں چند آپ کے سامنے ابھی پیش کی جا چکی ہیں کہ جو معنی بالکل اور قطعی ہے، اس معنی کے خلاف اپنی طرف سے وہ معنی اس نے گھڑا اور وہ معنی اس نے پیش کیے جو بالکل شریعت کے خلاف، عقائد اسلامیہ کے بالکل خلاف تھے۔ مرزا نے حضرت مسیح کو جو گالیاں دی ان کو مرزا
کتابوں ضمیمہ انجام آتم دافع البلا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ رسول حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی میں مرزا کی شدت انہماک کا یہ عالم تھا. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا مشغول تھا وہ، اور اتنا انہماک اسے تھا اس میں، کہ آپ کو وہ خاص گالیاں دینے کے لیے جو تیرا بخت یہود دیتے ہیں، جو گالیاں یہود دیتے ہیں، وہ گالیاں خود اپنی طرف سے دینے کے لیے اس نے یہود کی کتابیں منگوائیں اور اس کا ترجمہ کروایا کہ دیکھیں اس میں کیا کیا گالیاں حضرت عیسیٰ کے لیے لکھی گئی ہیں، تاکہ یہ خود بھی دیں. مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہے، حصہ اول ہے، جلد نمبر 5 نہیں، حصہ اول میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو دیکھا جا سکتا ہے اس میں. تو بہرحال آج کے سبق میں اتنا ہی کہ اس نالائق انسان نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں گستاخی کرتے ہوئے کسی قسم کی کسر اٹھانا رکھی تھی. اللہ تعالیٰ اس نالائقوں سے ساری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.